یہ رسول کا خون ہو رہا ہے، اس لیے مجاہد ملت نے بھی ان کا ادب کیا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، مجاہد ملت چلے ہیں۔ دیکھو مجاہد ملت ایک سیدیت کے سامنے جھکے، آج دنیا ان کے سامنے جھک رہی ہے، دنیا ان کے سامنے جھک رہی ہے، اس لیے کہ علم کا ہونا یہ الگ بات ہے، دیکھو عالم دین ہے مگر ادب کا کتنا لحاظ و پاس ہے ان کے پاس، دیکھو کہ سرکار اگر آگے آگے چلے ان کی ہمت نہیں ہے کہ آگے چلا جاؤں، اس لیے کہ آل رسول جا رہا ہے، اولاد رسول جا رہا ہے۔ اب جانو کہ ادب اور چیز ہے، ادب آدمی کو زمین سے آسمان تک پہنچا جاتا ہے، زمین سے آسمان تک بلند کر دیتا ہے، اس لیے کہ جب رسول پاک کے پیچھے پیچھے ابو بکر چلے ہیں تو صدیق اکبر بن گئے ہیں، عمر چلے فاروق اعظم بن گئے ہیں، عثمان چلے جامع القرآن بن گئے ہیں، علی چلے حیدر کرار بن گئے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ سیدیت کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، حبیب الرحمن سے مجاہد ملت ہو گئے، مجاہد ملت ہو گئے ہیں، اب ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اے دوستو ہم ولی سے محبت کرتے ہیں، ولی سے پیار کرتے ہیں، مگر یاد رکھو ہم خود نہیں کرتے بلکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آل رسول ہے، اور رسول اعظم فرماتے ہیں جو میری آل سے محبت کرتے کرتے مر جائے گا اسے شہادت کی موت ملے گی، اسے شہادت کی موت ملے گی، اور وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ لے گا۔ زور سے بولو، وہ اپنی جنت کو دیکھ کر مرے گا، تو ہم مرنے سے پہلے جنت کو دیکھ کر مریں گے، اس لیے کہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ بات یہی تک محدود نہیں بلکہ رسول اعظم فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں، جو میری اولاد کی محبت میں مرتا ہے اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دی جاتی ہے۔ اب تمہارا باپ تمہارے قبر پر جائے یا نہ جائے، تمہارا بھائی تمہارے قبر پر جائے یا نہ جائے، تمہارا دادا تمہاری قبر پر جائے یا نہ جائے، تمہارے خاندان والے تمہاری قبر پر جائیں یا نہ جائیں، فاتحہ پڑھنے کے غرض سے جائیں یا نہ جائیں، زیارت کے غرض سے جائیں یا نہ جائیں، تم اگر آل رسول کی محبت پر مرے ہو فرشتے زیارت کو چلے جائیں۔ زور سے بولو، ہم اولی کے چاہنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اور دیکھو ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ اب غریب نواز کی بارگاہ میں ایک دیوانہ پر رسول اللہ، ایک مولوی اٹھا کے پاجامہ پہنا ہوا تھا، آیا میرے پاس، اے مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ بتا یا رسول اللہ کل نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تاکہ اس لیے کہ آپ کو کیا رسول نظر آ رہے ہیں، آپ پکار رہے ہیں؟ ارے اس کو پکارا جاتا ہے جو دیکھنے میں آئے، جو سامنے ہو اس کو بلایا جاتا ہے۔ آپ کو کیا رسول نظر آ رہے ہیں یا رسول اللہ کر کے پکار رہے ہیں؟ اب وہ مجھے درس دے رہا، تب تک تو وہ جو جس گاڑی سے میں اترا تھا اس کے اوپر جو ہے ایک کولی جو ہے آلو کا بستہ اتار رہا تھا، اتفاق سے اس کے ہاتھ سے وہ بستہ چھوٹ گیا اور سیدھے اسی کے سر میں گرا۔ جیسے ہی گرنا تھا وہ زمین پر باپ رے باپ کہہ کے گرا۔ ہم نے اس کے سالوں کو پکڑ کے اٹھایا، اٹھانے کے بعد پوچھا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ کہا میرا گھر پوری ہے۔ میں کہا کٹک میں تیرا باپ کہاں سے نظر آ گیا؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ جو دیکھنے میں ہو اسے بلایا جاتا تھا، جو سامنے ہو اسے پکارا جاتا تھا، تیرا باپ پوری میں ہے تو یہ باپ رے باپ کہہ رہا ہے۔ اب وہ منہ کو اینٹ کے بولنے لگا، جانا مولوی صاحب جب منہ پھوٹتا ہے تو باپ یاد آتا ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا مقدر ہے، جب منہ پھوٹے تو باپ یاد آئے، اور ہم سنیوں کا مقدر ہے جب دل دھڑکتا ہے تو مصطفیٰ یاد آئے۔ جب دل دھڑکتا ہے تو مصطفیٰ یاد آتا ہے۔ تو وہ جماعت والے الگ جماعت والے،
وہ یا رسول اللہ سے بہت گھبراتے تھے. جب ہم یا رسول اللہ کہیں ان کی نیند کھل جاتی ہے, جغرافیہ چہرے کا بدل جاتا ہے, اس لیے کہ ہم اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں, اور یا رسول اللہ کہے کہ یہاں سے بھی پار ہو جائیں گے اور میدان محشر میں بھی پار ہو جائیں گے. اب دیکھو ایک چاہنے والا غریب نواز کا, اور غریب نواز کی بارگاہ سے آیا تو تبلیغی جماعت والے سے ملاقات ہوگی. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں ابھی غریب نواز کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. زور سے بولو, ارے غریب نواز کا نام سنتے ہو جو ہندوستان کے راجا ہے. آج اگر تمہیں یہ ٹوپی ملی ہے تو انہی کا صدقہ ہے. آج جلسے میں بیٹھے انہی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں انہی کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ تو جب خواجہ کا نام آئے ذرا زور سے بولو. تو غریب نواز کی بارگاہ سے ایک دیوانہ آیا, اور آنے کے بعد ایک تبلیغی جماعت والے نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا غریب نواز کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. ایسے ہی یہ لوگ ولی سے بہت ڈرتے بھی ہیں, اور ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. اور جیسے ہی سنا کہ غریب نواز کے بارگاہ سے آئے, تب تک وہ دیوانہ سمجھ گئے کہ یہ پکا وہابی ہے. اکابر غریب نواز کی بارگاہ سے آیا تو ہوں, مگر جنتی دروازے سے ہی ہو کے آیا ہوں. آپ لوگ جانتے ہو جنتی دروازہ, جنتی دروازے سے ہو کے آیا ہو. یہ اور غصہ ہو گیا کہ ایک تو ولی کی بارگاہ, پھر وہاں کہاں سے جنت کا دروازہ؟ کہا تو قریب آ. وہ قریب آیا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے سونگ رہا ہے, اس کی ٹوپی کو نکال کے سونگ رہا ہے, اس کے کپڑے کو سونگ رہا ہے, اس کے ماتھے کو سونگ رہا ہے. اب دیوانہ دیکھ رہا ہے, سوچ رہا ہے کہ سونگ کیوں رہا. کبھی سونگ کیوں رہے ہو؟ کبھی حدیث نہیں پڑھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کے جسم سے خوشبو آئے گی, اس کے کپڑے سے خوشبو آئے گی. اس لیے تم جنتی دروازے سے آئے ہو, میں اس لیے سونگ رہا ہوں خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. تو دیوانہ سمجھ گئے کہ بیٹا پکا ہوا ہے. اچھا کیا ہوا؟ خوشبو نہیں آئی. دیوانہ تو تھا